اللہم صلی علی محمد و آلہ سائیں خدا کے جلال کا جلال آیا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ تھوڑا ایسا قریب آ جائیں تو لطف زیادہ آئے گا۔ آئیں، مولا سلامت رکھے آپ۔ خدا کے جلال کا جلال آیا ہے، واہ باکمال گھر میں باکمال آیا۔ مولا باس تیری شان کے کیا کہنے، بے مثل کہہ رہا ہے بے مثال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے، پوری توجہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ مولا آپ کو سلامت، آباد و شاد رہیں، آباد و شاد رہیں۔ میں بہت ہی عظیم الشان جس جگہ کا نام ہی قصر امام زمان ہو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم مولا کے محل میں آئے بیٹھے ہیں، اور مولا کے محل میں ان کے خصوصی مہمان کیونکہ فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ ادراک حاصل ہو جائے کہ اس فرش پہ کون کون بیٹھتا ہے۔ اللہ جانے آدم کو کس کس کی اجازت لینی پڑتی ہوگی فرش عذاب پہ بیٹھنے کے لیے۔ اور یہ حسین کی علامہ صاحب تشریف، مولا سلامت، کتنا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا فرش عطا کیا، اور ہم فرش پہ یوں بیٹھے ہیں جیسے حسین کے عرش پہ بیٹھے ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی عظیم جگہ، علامہ صاحب کو مولا ہمیشہ سلامت رکھے۔ اتنا خوبصورت محل بنایا، اتنا خوبصورت محل۔ جب اس محل میں خود محل والا تشریف لائے گا اور منبر پہ بیٹھ کر علی کے فضائل بتائے گا، پھر پتہ چلے گا دنیا کو علی کسے کہتے ہیں۔ مولا سلام دے آباد۔ ابھی میرے بزرگ نے ایک شعر پڑھا بہت ہی پیارا، مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا۔ علامہ صاحب بہت پیارا شعر، لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن یا رب، لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن یا رب، تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے۔ مولا صلاح آباد و شاد۔ تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے، میں کہوں مالک تو لا مکان ہے، تجھے مکان کی کیا ضرورت، ایک گھر بنایا ہوا ہے تو نے۔ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، کم از کم اسی حج کے دن اس گھر میں آ جا، اللہ کی آواز آئے گی وہ گھر بھی علی کا ہے اور میں نے بنایا ہی اسی کے لیے۔ یا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی عظمت کا مالک میرا علی، کاش ہم بھی علی والے علی کو جانتے۔ علی کی تنہائی دیکھیے کہ علی کے ماننے والے بھی اسے پہچان نہیں سکے۔ علم کے جو ذخیرے میرے مولا نے عطا کیے، جگہ جگہ پہ علم کے ذخیرے۔ ایک علامہ صاحب ٹیلی ویژن پر ایک اینکر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا خوبصورت بات کی، کیا عظیم فضائل بیان کیے۔ اس سے پوچھا گیا علی کے فضائل بیان کرو، شاہ صاحب توجہ، علی کے فضائل بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب میں علی کے کیا فضائل بیان کروں، اور میں بیان بھی کیسے کر سکتا ہوں۔ علی کی اگر ایک فضیلت بیان کرنا چاہوں
تو یہی فضیلت میرے نزدیک سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ اہل سنت کہہ رہا ہے علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ پوچھا گیا کون سی فضیلت؟ کہا یہی بڑی فضیلت ہے کہ علی کسی میدان سے بھاگا نہیں۔ مولا یا الہ، تعریف وہ جو غیر کرے، علی کسی میدان سے بھاگا نہیں۔ اینکر بھی بڑا عجیب تھا، بہت اچھا تھا، کہنے لگا مولانا کوئی اور بھی ہے جو میدان سے بھاگا ہو؟ کہنے لگا کس کس کا نام بتاؤں؟ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ علی کو ہم مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ میرے علی نے جس طرح غلامی رسول کی اس طرح کسی نے نہیں کی۔ ہر حکم پہ یس سر، کبھی علی کی زبان پہ نو نہیں سنا۔ یا رسول اللہ میں حاضر۔ علی آج کی رات بڑی مشکل ہے، تلواروں کا سایہ ہے، علی سو جاؤ۔ اور کبھی نہ سونے والا علی سو گیا، اور ایسے سویا کہ سب کو قد بھی نبی کے برابر اور چہرہ بھی نبی والا دکھائی دیا۔ ایک شاعر ہے اعتراض کرتے علی کا قد چھوٹا تھا، چھوٹا تھا۔ ایک اہل سنت ریاض رحمانی صاحب انہوں نے جواب دیا اس بات کا، بیا کوئی سم نہیں سکدا نبی سرور دے بستر تے، کسی کی جرت نہیں کہ سو سکے۔ بیا کوئی سم نہیں سکدا نبی سرور دے بستر تے، علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے۔ مولا سلام۔ بیا کوئی سم نہیں سکتا نبی سرور دے بستر تے، علی دا قد نبوت دی برابر ہے۔ کیسا ہے قد میرے علی کا نبی کی نبوت کے برابر؟ چہرہ کیسا تھا؟ جیسے نبی کا چہرہ۔ قد کیسا تھا؟ جیسے نبی کا قد۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ چہرہ کیسے نبی کا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اظہر حسن زیدی صاحب دے کر گئے ہیں کہ جو خدا کا چہرہ ہو سکتا ہے کیا وہ مصطفیٰ کا چہرہ نہیں ہو سکتا؟ جو خدا کا چہرہ ہو سکتا۔ سو جاؤ، علی سو گئے، سو گئے۔ یا علی کعبے میں بت ہیں، بتوں کو توڑ دو۔ میں کہوں یا رسول اللہ یہ اور ساتھی بھی موجود ہیں، ان سے کہیے یہ توڑیں۔ عجب نہیں جواب آئے، جو پوچھ چکا ہو وہ توڑ نہیں سکتا، جو خدا مانتا رہا ہو وہ کیسے توڑ سکتا؟ یا علی تم نے مدینے میں رہنا ہے، ہم خیبر جا رہے ہیں۔ اچھا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم، میں نے تو اطاعت کرنی ہے، آپ کی غلامی کرنی ہے، میں مدینے میں رہتا ہوں۔ نبی پہنچ گئے، یہودی اکٹھے ہو کے آ گئے، آپ سچے نبی ہیں؟ کہا بے شک میں سچا نبی ہوں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ خیبر فتح کرنے آیا ہوں۔ کر لیں گے؟ ہاں کر لوں گا۔ کتنے دن میں کریں گے؟ کہا لکھ لو پورے 40 دن۔ میرے مصطفیٰ نے پہلے کہہ دیا 40 دن۔ کتابیں موجود، لڑائی کا نقشہ موجود، 39 دن کی جو جنگ ہوتی رہی وہ لکھی ہوئی ہے، پوری رپورٹنگ، نام لکھا ہوا ہے۔ پہلے دن یہ گیا علم لے کر، دوسرے دن یہ گیا، تیسرے دن یہ گیا۔ 39 دن مجاہد جاتے رہے، مرحب دیکھتا تھا اور کہتا تھا آواں
مجاہدین فرماتے تھے نہیں، ہم تو بس ایسے چہل قدمی کرنے آئے، آپ اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ 39 دن گزر گئے، توجہ، کتنے دن گزر گئے؟ 39 دن گزر گئے۔ اس کا چہرہ اتر گیا جس کا چہرہ دیکھ کر صورتیں اترتی ہیں۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا جس کو دیکھ کر پھول کھلتے ہیں۔ مصطفیٰ پریشان، اداس، اتنی پریشانی کبھی نہیں آئی مصطفیٰ کے چہرے پہ جو آج آئی۔ پریشان، ادھر نبی پریشان ہوا، ادھر مسکراتا ہوا جبرائیل اتر آیا۔ اب مالک اداس ہے، نوکر خوش، مالک اور پریشان ہو گیا۔ جبرائیل، جانتے ہو میں کون؟ آپ محبوب خدا، آپ وہ ہیں جس کے پسینے کے قطروں سے نبی بنتے ہیں، آپ کے لیے یہ کائنات سجائی گئی۔ جبرائیل، میں اداس اور تو خوش؟ کہا صرف میں ہی خوش نہیں ہوں، مالک بھی خوش ہے۔ سرکار اور پریشان، اللہ بھی خوش، جبرائیل بھی خوش، کیا وجہ مجھے پریشان دیکھ کر؟ کہا اس لیے خوش ہیں کہ آپ نے اپنی امت کو نماز بتائی، روزہ بتایا، حج بتایا، یہ نہیں بتایا جب پریشان ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت۔ اب کیا پڑھتے ہیں؟ اچھا وہ سبق پڑھوں جو توحید یونیورسٹی میں پڑھایا گیا ہے؟ ہاں وہی سبق پڑھی۔ مصلی بچھایا خیبر کے میدان میں مصطفیٰ نے، اور ارشاد فرمایا ناد علی، کمبر میری تلوار لا، میرا رہبار لا، میرے مالک نے مجھے یاد کیا ہے۔ ابھی ناد علی تکمیل نہیں پائی تھی کہ علی قدموں پہ ہاتھ، یا رسول اللہ میں آ گیا، حاضر۔ آ گئے علی، کل مجھے خیبر کا در چاہیے، مرحب کا سر چاہیے۔ اچھا یہ بھی ہماری قسمت ہے، کوئی اپنے پیر کی ایسے تعریف کر سکتا ہے؟ علی بادشاہ کے مریدوں یہ تمہاری قسمت، کل خیبر کا در، مرحب کا سر۔ شاہ صاحب کتنا وزنی تھا در؟ علامہ صاحب تشریف فرما، اتنا وزنی تھا 40 پہلوان، لفظ لکھے ہوئے پہلوان، عام انسان نہیں، 40 پہلوان اسے کھولتے تھے، بند کرتے تھے۔ اتنا وزنی دروازہ، آپ کے علی نے وہ دروازہ کیسے اڑایا؟ کیسے اڑایا؟ پورے بازو کی طاقت سے نہیں، پورے بازو کی طاقت سے نہیں اڑایا۔ اچھا ہاتھ کی طاقت سے؟ یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کی طاقت سے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی یہ محنت قبول فرمائے۔ پورے ہاتھ کی طاقت سے نہیں، انگشت کی طاقت سے جی نہیں، بیٹا انگشت کی طاقت سے بھی نہیں۔ مولا نے کیسے اڑایا؟ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی ضرب سے۔ مولا سلامت، آباد شب حیدری، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی ضرب، ہلکی سی۔ دروازہ آج تک واپس نہیں آیا، علی کی قوت جا رہی ہے، دروازہ جا رہا ہے۔ یہ منظر 50 صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ علی نے دروازہ، مولا سلامت رہے، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی ضرب سے پھینک دیا۔ 50 صحابہ کرام
ایک ایک کا نام کتاب میں لکھا ہوا، پوری دنیا مجلس حسین سن رہی ہے۔ توجہ، دیکھ رہے ہیں یہ منظر، دیکھا بندہ، دروازہ، ناخن کی ہلکی سی ضرب، اور وہ جا رہا ہے دروازہ، گیا گیا وہ گیا۔ ہو نہ ہو رب یہی ہے۔ ان توحید پرستوں نے علی کو خدا مان لیا طاقت دیکھ کر۔ ہو نہ ہو رب یہی ہے۔ محمد مصطفیٰ جس کے بارے میں کہتے ہیں نا خدا یہی ہے، چلو خیمے میں چلتے ہیں، علی کا کلمہ پڑھتے ہیں، علی کو خدا مانتے ہیں۔ یہ 50 صحابہ کرام جماعت کے ساتھ خیمے میں آئے۔ آگے منظر کیا ہے؟ علی بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، نان کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے، پورا زور لگا رہے، اور مسکرا کے دیکھے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، آؤ آؤ، مجھ سے روٹی کا ٹکڑا ٹوٹ نہیں رہا، مجھ سے روٹی کا ٹکڑا ٹوٹ نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا وہ دروازہ، یہ روٹی، کہا وہ خدا کی قوت تھی، یہ بندہ خدا کی قوت ہے۔ وہ صحابی کہہ کے گئے نہیں نہیں نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ باہر نکلے، آپ سجدے میں گرے اور کہا تجھے منانے کے لیے میں اپنے آپ کو گھٹا رہا۔ یہ ہے علی بادشاہ۔ اسی توحید کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں 36 شہروں میں، 72 بازاروں میں، 144 گلیاں، 288 موڑ، شام ہو رہی ہے۔ ایک جملہ آ گیا ذہن میں، پڑھتا چلوں وہی، ہوئی جو شام۔ شاہ صاحب ایک شعر لکھا ہے شاعر نے، اور عجیب لکھا ہے، کاش میں سمجھا سکوں یہ۔ ہوئی جو شام تو پنچھی بھی اپنے گھر آئے۔ یہ وہ مرثیہ ہے جو چھوٹی بی بی نے زندان میں پڑھا تھا۔ سجاد بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے؟ کہا یہ رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ شام ہوتی بی بی پوچھتی اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ رو کے بی بی کہتی سجاد بھائی ان پرندوں کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں۔ ماتم کر کے آخری 2 جملے۔ ایک یزیدی فوجی ہے، نام ہے اس کا حارث بن نوفل۔ جب جب اس کا نام آیا کرے اس پہ لعنت ضرور کیا کرے۔ حارث بن نوفل، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ شاہ صاحب یہ وہ کمینہ ہے، سید سجاد نماز کی حالت میں اس پہ لعنت کیا کرتے تھے۔ مجھ سے پوچھو اس کا جرم کیا ہے کہ اس کے نماز کی حالت میں لعنت؟ اس کا جرم قبلہ پوری کربلا کی لڑائی میں اس نے تلوار نہیں اٹھائی، اس نے پتھر نہیں پھینکا، اس نے نیزہ نہیں پھینکا۔ اس کا ظلم شروع ہوتا ہے شام غریبہ کے بعد۔ ایک جملہ زیادہ نہیں پڑھنا، پوری باتم کر کے اس کا ظلم شروع ہوتا ہے شام غریبہ کے بعد۔ اس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی عزاداروں، جس کا بھائی حسین مر گیا، جس کا اکبر مر گیا، جس کا غازی مر گیا، جس کا قاسم مر گیا، اس بی بی کو تو نے سونے نہیں دینا۔ ماتم کر کے آخری جملہ، اس بی بی کو تو نے سونے نہیں دینا۔ اس ظالم کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی جہاں بی بی کی سواری ہوتی یہ اس کے گرد گھومتا بھی رہتا، تازیانہ اٹھا کے کہتا بھی رہتا ہم نے تیرا اکبر مار دیا، ہم نے تیرا غازی مار دیا۔ قبلہ کتابوں کے جملے ہیں، کتابوں کے جملے ہیں۔ میری بی بی کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک کہیں بھی نہیں سوئی۔ ایک جگہ ایسی آئی، شام غریبہ کی تھکی ہوئی بی بی ذرا سی آنکھیں بند ہوئیں، ذرا سی آنکھیں بند ہوئیں،
اس کمینے نے سمجھا بی بی سو رہی ہے، یہ تازیانہ لے کر سواری کے قریب آیا، اس نے اتنے زور سے سر پہ حملہ کیا، سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا، بی بی نے وہی خون اپنے ہاتھوں پہ لیا، سیدھے وہاں پہنچی جہاں عباس کی گردن بندھی ہوئی تھی، وہاں جا کے کہتی ہے بی بی بھیا یہ تیری اس بہن کا خون ہے جو تیرے سہارے مدینہ چھوڑ کے آئی تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔